بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ چھپا کر رکھتی تھی، اسے دن میں کبھی باہر نہ نکلنے دیتی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی، میرے لیے اس کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دوسری بچیوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، یا میں ماں تھی تو مجھے لگتی تھی، مگر جو بھی تھا اس میں میری جان بستی تھی۔ میری یہ بیٹی بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ میرے شوہر تو اولاد پا کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس کے پیدا ہونے پر ہم خوشی سے نہال ہو گئے اور بہت مان سے اسے ہاسپٹل سے گھر لے کر آئے۔ میری ساس بھی بہت خوش تھیں کہ اللہ نے ان کے بیٹے کی جھولی میں اولاد کا سکھ ڈال دیا تھا۔ میں نے کچھ عرصہ تو کسی پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، مگر کب تک؟ گزرتے وقت نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اپنی بیٹی سے وابستہ راز کو راز ہی رکھوں، مگر کب تک؟ میں اس میں کامیاب رہوں گی، یہ سوچ مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی دیمک ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ میرے شوہر کو بھی صورتحال کا تھوڑا بہت اندازہ ہو چکا تھا۔ اب میرے ساتھ وہ بھی پریشان رہنے لگے تھے۔ جب ہماری بیٹی نورین 4 سال کی ہوئی تو ہم اسے لے کر خاموشی سے شہر کے بڑے ہاسپٹل گئے اور وہاں کی بڑی ڈاکٹر کو تمام صورتحال بتا کر اس سے مدد چاہی۔ ڈاکٹر کو بھی جب میری بیٹی کا مسئلہ پتا چلا تو اس نے کہا کہ وہ اس صورتحال میں ابھی تو کچھ کر نہیں سکتی۔ ہم وہاں سے بھی نا امید لوٹ آئے۔ اب میرے لیے ایک امتحان تھا کہ بیٹی کا یہ نقص کسی پر بھی ظاہر نہ ہو، کیونکہ وہ لڑکی تھی۔ اگر اس کے نقص سے متعلق لوگوں کو علم ہو جاتا تو آگے چل کر اس کی شادی وغیرہ میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اب میں نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور نورین کے ساتھ خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں اس کا سایہ بن گئی تھی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں گاؤں میں رہتی تھی۔ میں اپنے 3 بھائیوں سے چھوٹی، اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ حسن کی دولت سے بھی اللہ نے دل بھر کر نواز رکھا تھا۔ بچپن سے ہی جو مجھے دیکھتا وہ میری شکل اور میٹھی میٹھی باتوں کا دیوانہ ہو جاتا۔ میں بھی تو اپنی بھولی بھالی باتوں سے سب کو متوجہ کر لیتی تھی۔ دوسری، میری پیاری من موہنی صورت بھی چلتے ہوئے آدمی کو رکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ گاؤں کی کھلی آب و ہوا اور اوپر سے ماں باپ بھائیوں کا دلار، میرے تو قدم زمین سے نہ لگتے تھے۔ انہی محبتوں کے سائے میں کب بچپن گزرا اور کب جوانی کا سنہرا دور شروع ہوا، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو جب گاؤں کے گھبرو جوانوں نے گھر کے آس پاس کھڑا ہونا شروع کیا تو ان کی نظروں کے شوق نے مجھے میرے حسن کا احساس دلایا۔ اب میں اماں کی نظر بچا کر دیر تک شیشے کے سامنے کھڑی اپنے حسن کی خود ہی نظر اتارتی رہتی تھی۔ مجھے ان لڑکوں میں سے کوئی بھی اپنے لائق نظر نہ آتا تھا، اور نہ ہی چاچا تایا کے بیٹے جو مجھ پر ابھی سے اپنا حق جماتے تھے۔ مجھے علم تھا کہ جلد ہی میں کسی نہ کسی کزن کے پلے باندھ دی جاؤں گی اور پوری زندگی ان پینڈوؤں کے ساتھ گزر جائے گی۔ میرے اونچے خواب تھے، میں اس گاؤں سے نکل کر دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں نے امجد کو دیکھا تو اس کی صورت میں مجھے میرے خوابوں کی تعبیر نظر آنے لگی۔ امجد ہمارے پڑوس میں رہنے والے چچا رحیم کا شہری رشتہ دار تھا۔ اس کی تو ٹور ہی الگ تھی۔ پینٹ شرٹ پہن کر، سیاہ چشمہ لگا کر جب وہ ایک سٹائل سے چلتا تو میرا دل اس کے قدموں میں ڈول جاتا۔ جس لڑکی پر پورے گاؤں کے لڑکے جان دیتے تھے، اس نے امجد کے سامنے اپنا دل ہار دیا تھا۔ ہیلے بہانوں سے ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں اور یہ قربتیں آخرکار رنگ لے ہی آئیں۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، مگر ایک ہونے کی بھی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ ہماری ذات بالکل الگ تھی۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارے خاندان والے کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوں گے۔ محبت نے مجھے اس قدر بے حس کر دیا تھا کہ میں ماں باپ کی عزت اور بھائیوں کے مان کو مٹی میں ملا کر امجد کے ساتھ گھر سے بھاگنے پر تیار ہو گئی۔ امجد نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے شہر لے جا کر شہزادیوں کی طرح رکھے گا اور میری ہر خواہش پوری کرے گا۔ ایک رات موقع غنیمت دیکھ کر جب سب گھر والے سو رہے تھے، میں ایک پوٹلی میں اپنے کچھ کپڑے اور اماں کا میری شادی کے لیے بنایا گیا زیور، جو بڑے ارمانوں سے بنایا گیا تھا، لے کر گھر کی دہلیز پھلانگ آئے۔ کھیتوں سے پرے امجد میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کے پاس موٹر سائیکل بھی تھی۔ ہم دونوں وہاں سے جلد نکل جانا چاہتے تھے۔ گاؤں سے باہر نکل کر ہم موٹر سائیکل پر بیٹھے اور امجد نے موٹر سائیکل بھگا دی۔
2 گھنٹے کے تیز سفر کے بعد ہم ایک قریبی چھوٹے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے۔ امجد کے ساتھ میں چہرہ چھپائے دھڑکتے دل کے ساتھ ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں دور سے کسی ٹرین کی سیٹی کی آواز آ رہی تھی۔ شاید کوئی ٹرین قریب تھی اور اسٹیشن پر رکنے والی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا مگر کافی مصروف تھا۔ یہاں ایک مسافر خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ امجد مجھے مسافر خانے میں لے گیا اور کہنے لگا، شہناز، تم ادھر کچھ گھنٹے گزار لو، میں گاؤں واپس جاتا ہوں۔ صبح جب تم نہیں ملو گی تو جو غائب ہوگا سب اسی پر شک کریں گے۔ میں وہاں سب کو اطمینان دلا کے دوپہر تک اپنا شہر جانے کا بتا کر وہاں سے نکل آؤں گا۔ پھر ہم یہاں سے کسی بڑے شہر جا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں پہلی بار اپنے گاؤں سے نکلی تھی اور بہت گھبرا رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے مجبوری ہی ایسی بیان کی تھی کہ مجھے ماننا پڑا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ میرے بھائیوں کو اس پر شک ہو جاتا تو وہ اسے وہیں ٹکڑے کر کے گاڑ دیتے اور بچتی میں بھی نہیں۔ امجد جا چکا تھا اور میں مسافر خانے کے کونے میں منہ سر لپیٹے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ رات کی سیاہی کچھ گھنٹوں میں ہی دن کے اجالے میں بدل چکی تھی، مگر میری زندگی میں جو اندھیرا پھیل گیا تھا وہ اجالے میں نہ بدلا۔ امجد کے انتظار میں رات سے صبح اور صبح سے شام ہو گئی، مگر اسے نہ آنا تھا نہ وہ آیا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ کچھ کھا پی ہی لیتی۔ میری پوٹلی میں بھی صرف 4 جوڑے کپڑے موجود تھے۔ زیور تو حفاظت کی غرض سے امجد نے لے لیا تھا۔ میری بھوک سے حالت خراب تھی۔ پانی تو میں کئی بار مسافر خانے میں رکھی پانی کی ٹینکی سے پی چکی تھی۔ اسٹیشن کا عملہ اب شک میں پڑ چکا تھا۔ کئی بار میرے آس پاس چکر لگانے کے بعد آخر اسٹیشن ماسٹر میرے پاس آیا اور ماجرا دریافت کیا۔ میں کیا کہتی، خوف اور بے چارگی سے میرا برا حال تھا۔ جس کے بھروسے پر جان چھڑکنے والے گھر والوں کو چھوڑا تھا وہ تو بیچ راہ میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب میرے پاس واپسی کا بھی کوئی راستہ نہ تھا۔ اسٹیشن ماسٹر شریف آدمی تھا۔ اس نے میری مصیبت کا اندازہ کر لیا اور مجھے ریلوے لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ ریل میں سوار کروا دیا، جو مجھے ایک بڑے شہر کے ایک فلاحی ادارے میں چھوڑ گئی۔ یہاں مجھ جیسی کتنی ہی لڑکیاں موجود تھیں جو کسی کے 2 دن کے محبت کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی تھیں اور اب یہاں مختلف ہنر سیکھ کر زندہ رہنے کا فرض ادا کر رہی تھیں۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ کوئی رات ایسی نہ تھی کہ جب میں نے رو رو کر اپنی ماں کی آغوش، باپ کی شفقت اور بھائیوں کے دلار کو یاد کر کے آنسو نہ بہائے ہوں، اپنے آپ کو نہ کوسا ہو اور اللہ سے معافی نہ طلب کی ہو۔ اب میرے پاس پچھتاووں کے سوا اور تھا بھی کیا؟ اچانک میری زندگی میں ایک اور موڑ آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں جس فلاحی ادارے میں رہ رہی تھی، یہاں ایک NGO کے تحت خواتین کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں شہر کی کئی سوشل ورکرز اور ان کے ساتھ اور بھی کئی بیگمات نے شرکت کی۔ اس تقریب کی تیاری کئی دن پہلے سے شروع کر دی گئی تھی۔ ہم سب نے اتنے عرصے میں جو ہنر سیکھے تھے وہ سب مختلف دستکاریوں کی صورت بنا کر سجا دیے گئے تھے۔ ہال کو بھی ہم نے خود محنت کر کے سجایا تھا۔ ہماری منتظمہ نے اس دن ہمیں پہننے کو نئے اور قدرے قیمتی لباس بھی دیے تھے۔ ہماری ٹھہری ہوئی زندگی میں یہ ایک خوشگوار ہلچل تھی۔ ہم سب وقتی طور پر اپنے غم بھلا کر اس دن کے لیے اچھے سے تیار ہو چکے تھے۔ میرا حسن بے مثال ذرا سی توجہ سے ہی لو دینے لگا تھا۔ ادارے کی سبھی لڑکیاں اور عورتیں مجھے بار بار رشک بھری نظروں سے دیکھتی اور میں خود میں سمٹ جاتی۔ تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، مگر دوسرے دن دفتر سے جب میرا بلاوا آیا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں سوچوں میں الجھی ہوئی۔ جب دفتر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک خاتون کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ یہ وہی خاتون تھیں جو تقریب میں مجھے کافی گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ پاس بٹھا کر انہوں نے پھر سے مجھے بغور دیکھا اور مسکرا دیں۔ میرے ہاتھ میں کچھ رقم دی اور سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے بے اختیار اپنی ماں کی یاد آ گئی اور میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ رات میں منتظمہ نے مجھے دوبارہ دفتر میں بلا کر بتایا کہ جو خاتون صبح آئی تھیں وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ میں تو یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ کہاں میں اس فلاحی ادارے میں بے آسرا پڑی ہوئی لڑکی، اور کہاں وہ جو ایک اچھے عزت دار اور خوشحال گھرانے سے نظر آتی تھیں۔ اب جب کہ میں نے حالات سے سمجھوتا کر ہی لیا تھا، ایسے میں یہ خوشی میں کیسے ٹھکرا دیتی؟ کچھ دنوں کے بعد میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا اور میں بیاہ کر ایک اچھے علاقے کے خوبصورت گھر میں آ گئی۔
شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو مجھے اپنی خوش قسمتی پر کوئی شک نہ رہا۔ ریحان عمر میں مجھ سے کچھ بڑے ضرور تھے، مگر بڑی جاذب نظر شخصیت کے مالک اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے عزت اور محبت دینے کا وعدہ کیا۔ وہ رات میں نے خوشی کے جھولے میں جھولتے ہوئے گزاری، مگر اس رات کی صبح مجھے ایسا شدید جھٹکا لگا کہ میں آسمان سے زمین پر آ گری۔ دوسرے دن صبح جب میں ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو وہاں ریحان کے ساتھ ایک دلکش سی عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری ساس کے علاوہ وہ بھی پورے حق سے وہاں پر براجمان تھی، بلکہ ریحان کو پورے حق سے ناشتہ کروانے میں مصروف تھی۔ میری ساس نے مجھ سے اس کا تعارف ریحان کی پہلی بیوی کے طور پر کروایا، اور پھر وہ سب اس طرح سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئے کہ جیسے میں تو وہاں موجود ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد میری ساس کو ہی خیال آیا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا اور خاموش بیٹھی ہوں، تو انہوں نے مجھے ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آنے کا کہا، اور اسی وقت وہ سب میز سے اٹھ گئے۔ میں تو حیرت زدہ بیٹھی ان کے بدلتے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل بے بس پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ لگتا تھا کہ میرے نصیب میں اب کوئی خوشی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ جو بھی ہے ادھورا ہے، جھوٹ ہے۔ حکم کی تعمیل میں چائے کا کپ منہ سے لگایا اور مشکل سے آدھا کپ چائے پی کر اس طرف بڑھ گئی جہاں ساس کو جاتے دیکھا تھا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ میں اس گھر میں اس لیے لائی گئی ہوں کہ اس گھر کو اولاد کی خوشی دے سکوں۔ ریحان کی پہلی شادی کو 8 سال بیت چکے ہیں، مگر ابھی تک ان کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ ہوئی، اور اب امید بھی نہ تھی کہ ہوگی، کیونکہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق میری سوتن ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ریحان اور اس کی پہلی بیوی ایک دوسرے میں ہی گم اور خوش تھے، مگر میری ساس کو ریحان کی اولاد دیکھنی تھی۔ اسی وجہ سے مجھ لاوارث کو اپنی بہو بنا لیا تاکہ میں کسی بات پر اعتراض بھی نہ کر سکوں اور بچہ بھی پیدا ہو جائے۔ میں اپنی قسمت پر ہنس کر رہ گئی۔ کیا کرتی، اور کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ ریحان کا رویہ مجھ سے نارمل تھا۔ وہ ہفتے میں 1-2 راتیں میرے ساتھ رہتے، باقی کا ان کا سارا وقت میری سوتن کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد میں امید سے ہو گئی۔ اب تو میری ساس کا خوشی سے برا حال تھا۔ ریحان بھی اب خوش ہی نظر آتے تھے۔ میری سوتن بھی بظاہر تو خوشی کا اظہار کرتی، مگر وہ جب بھی میری جانب دیکھتی مجھے اس کی آنکھوں میں عجب سی تیزی اور نفرت نظر آتی، اور میں سہم کر رہ جاتی۔ آخر کار یہ سارا وقت بھی سکون سے گزر گیا تھا، اور میں نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ لڑکے کی بجائے لڑکی کی خبر سن کر میں ڈر سی گئی تھی کہ نہ جانے میری ساس اور ریحان کا کیا رد عمل ہو، مگر اللہ کا شکر کہ سب بہت خوش ہوئے اور میری بیٹی کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ساس نے شکرانے کے نفل پڑھے اور ریحان نے صدقہ و خیرات کیا۔ 2 دن کے بعد میں خوشی خوشی اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی۔ اب میری حیثیت مضبوط ہو چکی تھی۔ میں نے اس گھر کو اولاد دی تھی۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میری سوتن کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ تھیں، اور وہ بڑی مشکل سے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی دل میں ڈر بھی کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی مجھ سے چھین کر سوتن کی گود میں ڈال دی جائے۔ کچھ وقت گزرا تو میرا یہ اندیشہ دم توڑ گیا۔ میں 1 سال میں 2 بارہ امید سے ہو چکی تھی۔ ساس اور شوہر اب مجھ پر واری صدقے تھے۔ اس بار مجھے ایک بیٹا ہوا، اور اس طرح میری حیثیت اس گھر میں اور بڑھ چکی تھی۔ میری سوتن کا جلاپا اب کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ وہ ہر وقت میری فکر میں رہتی تھی کہ کسی طرح مجھے نقصان پہنچا دے۔ میری بیٹی میں جو نقص تھا وہ میں ہرگز نہ چاہتی تھی کہ میری سوتن کو پتا چلے۔ اس راز کو میں ہر صورت راز ہی رکھنا چاہتی تھی، مگر جیسے جیسے بیٹی بڑی ہو رہی تھی اس بات کو چھپانا مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا۔ میں کیا کرتی، بس بیٹی کا سایہ بن گئی۔ آخر کار یہ بات میرے شوہر کو بھی پتہ چل گئی۔ میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کا یہ نقص اگر کسی کے علم میں آ گیا تو اس کی شادی آخر کیسے ہوگی، لہٰذا اسے راز رکھنے میں میری مدد کریں۔ ریحان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی۔ انہوں نے میری سوتن کو ساس کے ساتھ الگ گھر میں بھیج دیا۔ اب میں اپنے بچوں کے ساتھ علیحدہ رہنے لگی تھی۔ پھر ہم نے بیٹی کے اس نقص کو دور کرنے کے لیے کافی تگودو کر دی، مگر ہم ناکام رہے۔ میں نے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ کسی اچھی فیملی میں اس کا نکاح کر دیا جائے تاکہ ہمیں اس کی شادی کو لے کر پریشان نہ ہونا پڑے۔ یہ سن کر ریحان نے اپنے بہت قریبی دوست کے بیٹے سے نورین کا نکاح کروا دیا۔ نورین اس وقت 7 سال کی تھی۔ ریحان کے دوست کی فیملی باہر جا رہی تھی۔
इस वजह से जल्द निकाह करके वो लोग बाहर शिफ्ट हो गए। मैंने बेटी की वजह से लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। बेटा भी कुछ बड़ा हुआ तो उसे भी पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया गया। मेरी पूरी कोशिश थी कि बेटी का नुक्स राज में रहे, किसी पर भी आश्कार ना हो। मैं इस कोशिश में इस हद तक कामयाब रही थी कि नूरीन के 18 साल के होने तक ये राज किसी पर भी ना खुला था। मगर अब उसकी शादी करनी थी। नूरीन के ससुराल वाले पाकिस्तान आ गए थे और अब मेरी बेटी की रुखसती का वक्त करीब था। मैं दिन रात इसी फिक्र में घुल रही थी कि आखिर अब क्या होगा। नूरीन भी मेरी तरह ही निहायत खूबसूरत थी। इसके अलावा वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। उसका इंटर मुकम्मल हुआ, उधर उसकी रुखसती हो गई। जिस रात वो रुखसत हुई, हम दोनों मियाँ बीवी ने वो रात अंदेशों के दहकते अंगारों पर करवटें बदलते गुजारी थी। मैंने नूरीन को लाखों हिदायतों के साथ ससुराल भेजा था। वैसे भी उसके राज को छुपाने के लिए बचपन से ही उसे काफी हिदायत देती रही थी और समझाती रही थी। इसलिए भी मुझे अंदाजा नहीं था कि कब तक ये बात पर्दे में रहेगी, मगर होनी तो होकर ही रहती है। दूसरे दिन शाम तक नूरीन की सास गुस्से में भरी हमारे घर पहुंच चुकी थी। हम दोनों मियाँ बीवी मुजरिम बने खड़े थे। क्या कहते, बस दिल रो रहे थे कि अब क्या होगा। इस अरसे में मेरी सास और सौतन दोनों का इंतकाल हो चुका था, मगर मैंने ये राज उन पर भी खुलने न दिया था। अब उसके शौहर और सास से ये कैसे छुप सकता था। बहरहाल रेहान ने भाभी के आगे अपनी झोली फैला दी और पुराने ताल्लुकात का हवाला दिया, तो वो भी ये कहकर अलग हो गईं कि उनके बेटे से बात करें। अगर वो मान जाता है तो फिर वो भी नौरीन को कबूल कर लेंगी। रेहान उनके साथ चले गए और उन्होंने दामाद सलमान से न जाने क्या कहा कि वो नूरीन को तलाक देने से रुक गया। मैंने शौहर से बहुत पूछा कि आपने ऐसा क्या कहा है, मगर उन्होंने मुझे नहीं बताया और बस यही कहा कि वक्त आने पर जरूर बता दूंगा। कुछ ही दिनों में सलमान बैरून मुल्क चला गया था और वहां पर उसकी अच्छी जॉब भी लग गई थी। इस दौरान नूरीन ने अपनी तालीम जारी रखी और उसने मेडिकल में दाखिला ले लिया। उनकी इस शादी को 2.5 साल गुजर चुके थे, लेकिन सलमान अभी तक ना ही वहां से वापस आया था और ना ही उसने नूरीन को अपने पास बुलाया था। लेकिन इसके बावजूद नूरीन खुश थी कि वो मुकम्मल तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखे हुए थे। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन थी और आला नंबरों से इम्तिहानात को पास कर रही थी। फिर 1 साल के बाद खबर मिली कि सलमान ने इंग्लैंड में ही किसी गोरी के साथ शादी कर ली है। सलमान के घर वाले तो इस बात पर बहुत खुश थे, लेकिन हमारे लिए ये एक बुरी खबर थी। हम ये सुनकर बहुत परेशान हुए। मैंने नूरीन को कॉल की। मुझे डर था कि वो इस खबर से बहुत ज्यादा परेशान होगी, लेकिन उसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से बात की। मैंने उससे कहा, बेटी तुम ज्यादा परेशान तो नहीं हो? जिसके जवाब में नूरीन ने कहा, नहीं मामा, मेरा और सलमान का साथ ही कितना, सिर्फ 2 माह का था। वो भी उसने मुझे कभी भी दिल से कबूल न किया और ना ही कभी मेरे पास आया। वहां पे दूसरी शादी करता है या कुछ भी करता है, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां अपनी तालीम हासिल कर रही हूं और खुश हूं। वो कम अज कम मुझे उससे रोकता नहीं है। 2 साल के बाद खबर मिली कि सलमान के घर पर बेटी पैदा हुई है। उसके घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन इस बार भी नौरीन का रवैया बिल्कुल नॉर्मल रहा। उसे तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर चंद महीने के बाद ही दोबारा खबर आई कि सलमान के अपने बीवी से कुछ झगड़े हुए हैं और उसकी बीवी ने उससे तलाक ले ली है और बेटी को भी सलमान के पास छोड़ गई है। अब सलमान की जिंदगी वहां पर काफी मुश्किल हो चुकी थी। फिर एक दिन बहुत हैरत की बात हुई कि जब सलमान की कॉल आई और उसने बताया कि वो नूरीन को अपने पास बुलाना चाहता है। यह खबर उसके घर वालों के लिए भी बहुत हैरान कुन थी, हमारे लिए भी और खुद नूरीन के लिए भी, क्योंकि इस सारे अरसे के दौरान उसने एक बार भी पलटकर नौरीन की खैर खबर न ली थी और ना ही कभी उससे फोन पर बात की थी। नौरीन ये सुनकर पहले तो बिल्कुल ही सख्ते में आ गई और फिर उसने इनकार कर दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी हूं और अब मेडिकल के बाद नूरीन एक सरकारी अस्पताल में हाउस जॉब भी कर रही थी। अब मेरा एक मुस्तकबिल बनने वाला है, ऐसे में वो मुझे क्यों बुला रहा है? नूरीन के साफ इनकार पर सलमान ने दोबारा कॉल की और नूरीन से कहा कि वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है और वो चाहता है कि जल्द अज जल्द नूरीन वहां उसके पास चली जाए। सलमान ने नूरीन से अपने गुज़िश्ता रवैये की मुआफ़ी भी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि आइंदा उसके साथ वो किसी किस्म की ज्यादती नहीं करेगा। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत हैरान कुन थीं। बहरहाल मैंने अपनी बेटी को समझा दिया
کہ دیکھو نورین، وہ جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے، اس کا تم پر اور تمہارا اس پر حق ہے۔ تم دونوں کی زندگی ایک ساتھ ہی گزرنی ہے۔ تم دونوں ہی ایک دوسرے کے جیون بھر کے دکھ سکھ اور مشکلات کے ساتھ ہی ہو اور ایک دوسرے کا لباس ہو۔ تم نے بہت مشکل وقت دیکھ لیا ہے، شاید اب اس میں اللہ کی کچھ بہتری ہی ہو۔ ابھی تو اس نے تمہیں بلایا ہے، شاید سلمان کا دل تمہارے بارے میں بدل گیا ہو۔ نہ جانے نورین کے دل پر میری باتوں سے کچھ اثر ہوا یا نہیں، لیکن ہمارے اصرار کرنے پر آخر وہ مان گئی۔ 2 ہی ماہ کے اندر اندر سلیمان نے ویزا بھیجا اور نورین کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہاں پہنچنے کے کچھ ہی دن کے بعد نورین کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ سلمان واقعی کافی حد تک بدل چکا ہے اور اپنے پرانے رویے پر بہت زیادہ شرمندہ بھی ہے۔ میں نے نورین سے پوچھا، آخر کیا وجہ ہے کہ سلمان اتنا تبدیل ہوا، اور کیا اب اسے تم میں تمہارا نقص نظر نہیں آتا؟ پہلے تو نورین نے اس کا جواب ٹال دیا، لیکن جب اگلے چند ماہ میں نے اس سے بار بار یہی سوال پوچھا تو ایک دن اس نے مجھے ساری بات کھل کر بتا دی۔ نورین نے مجھے ان تمام حالات کے بارے میں بتا دیا کہ جس میں سلمان وہاں پر گزرا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب شادی کے دوسرے دن ہی سلمان نورین کو چھوڑنا چاہ رہا تھا، تب نورین کے والد نے سلمان سے یہی بات کی تھی کہ وہ چاہے تو دوسری شادی کر لے، کوئی اس کو منع نہیں کرے گا، صرف وہ ہماری بیٹی کو طلاق نہ دے اور اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا رہنے دے۔ اس کے بدلے میں نورین کے والد نے سلمان کے باہر جانے کا بندوبست کیا تھا۔ یوں وہ ویزا لے کر بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں اس کی ایک گوری سے دوستی ہوئی اور جلد ہی دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے 1.5 سال کے بعد ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن اس کی بیٹی میں بھی وہی نقص تھا جو ہماری نورین میں۔ وہ بچی بھی نورین کی طرح سورج کی روشنی میں اندھی ہو جاتی تھی اور نورین کی ہی طرح سورج کی روشنی پڑنے پر اس کی جلد بری طرح سے جھلس جاتی اور خوفناک الرجی کی شکل اختیار کر لیتی۔ جس طرح میری سوتن نے اپنا جلاپا نکالنے کے لیے مجھے چاند گرہن کا نہیں بتایا تھا بلکہ گھر سے باہر بھیج دیا تھا سامان لینے، اسی طرح سلمان کی بیوی جاب کرتی تھی تو سورج گرہن کے دن وہ جاب پر تھی اور وہاں پر ہی اس کو سورج گرہن کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کے اثرات اس کے بچے پر پڑے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کو سنبھالنے اور اس کا خیال رکھنے کے حوالے سے دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چل پڑے تھے، اور جس کے باعث آخرکار وہ گوری اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس گوری کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ سلمان کی پہلی بیوی بھی ہے اور وہ بھی اسی نقص کا شکار ہے۔ اب سلمان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہی مسئلہ پیدا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ یہ نقص نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اب اس نے اپنی بیٹی کے مستقبل کو سوچا تو پھر اسے نورین یاد آ گئی اور اسے اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی ہوئی۔ اس کا دل یہ سوچ کر دہل گیا تھا کہ کل کو کہیں اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش نہ آ جائے۔ یہ خیال آتے ہی وہ سجدے میں گر گیا تھا اور اپنے تمام اعمال کی اللہ سے معافی مانگی تھی اور نورین کو فون کیا کہ وہ اس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ نورین کیونکہ ڈاکٹر تھی، وہ اس کی بیٹی کا زیادہ بہتر طریقے سے خیال بھی رکھ سکتی تھی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہیں۔ وہاں پہنچنے کے 1 سال کے بعد اللہ نے ان کو بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے جو ماشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند اور تندرست ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔